السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تشریف لائے ہوئے انتہائی معزز مہمان مولانا یوسف طیبی صاحب درس ارشاد فرمائیں گے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے تشریف رکھیں اور درس قرآن سماعت فرما کر جائیں۔ جزاکم اللہ۔ دادا کرسی کو نہیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بلوایا۔ لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ تو انہوں نے بول کر کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے آتانی الکتاب، کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، اور وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے مبارک کیا ہے، وأوصانی بالصلاة والزکاة، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ کب تک نماز پڑھنی ہے؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں حکم دے دیا کہ جب تک زندہ ہو نماز پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں پڑھو شوال میں نہ پڑھو، 11 مہینے نہ پڑھو، یہ نہیں، بلکہ آپ نے سارا سال، ساری زندگی نماز پڑھنی ہے۔ اور ہمارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور سجدہ کرو، سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کو بلاوا آ جائے۔ کوئی چھٹی نہیں ہے، بیمار ہو تو بھی چھٹی نہیں ہے، ہاں، کوئی بھی ادھر ہو، کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر پڑھو، اشارے سے پڑھ لو، مگر چھٹی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں ہیں، حالت خراب ہے، پاؤں آپ کے مفلوج ہو چکے ہیں، ہوش اڑے ہوئے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، پھر ہوش آتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں، پڑھا رہے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت محسوس ہوئی تو فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے، ورجلہ تخطان علی الارض، اور آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیر بناتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اس حالت میں بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھی، اور آپ نے اتنی سخت وعید بیان کی کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، میرا دل چاہتا ہے مسلح پر کسی کو کھڑا کروں اور لکڑیاں لوں اور ان لوگوں کے گھروں کے چاروں طرف لکڑیاں لگا کر ان کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ مطلب یہ نہیں کہ پڑھتے نہیں ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔
اس کا مطلب جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا وہ اس کی سزا سزائے موت ہے. ہاں، وہ جلانے سے کیا ہوگا؟ مرنے گا نا، سب مر جائیں گے نا. اور گولی مار کر مار دو تو آسان ہوتا ہے، جلا کر تو اور مشکل ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو بچے بھی مر جائیں گے، عورتیں بھی مر جائیں گی جن پر مسجد میں آنا واجب نہیں ہے. اس لیے بچوں اور عورتوں کے صدقے وہ جی رہے ہیں، ورنہ ان کی سزا موت ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. جب اتنی سخت وعید بیان کی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، وہ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت میں بوڑھا بھی ہوں، نابینا بھی ہوں، وَلَيْسَ مَعِيَ أَحَدٌ يَقُودُنِي، میرے ساتھ کوئی ایسا بندہ بھی نہیں جو میرے ہاتھ کو پکڑ کر لے آئے. مدینہ کی گلیاں بھی کچی ہیں، کہیں کچرا، کہیں کھڈا، کہیں کیچڑ. تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ رحمت عالم کی رحمت نے جوش مارا تو فرمایا چل تو گھر میں پڑھ لیا کر، تیرا عذر ہے. ابھی ایک نماز بھی اس بزرگ نے گھر میں نہیں پڑھی، ابھی وہ مسجد سے گئے بھی نہیں، ایمرجنسی جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر وہی نازل کی. وہی کی صورتحال ختم ہوئی. آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو دوبارہ بلایا، فرمایا عبداللہ حل تسمع النداء، آپ کو اذان سنائی دیتی ہے؟ جی سنائی تو دیتی ہے. فرمایا اذا سمعت النداء فاجب، اگر تجھے اذان سنائی دیتی ہے تو مسجد میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی. سارنی بھی جبریل الان، ابھی جبریل نے آ کر کے میری دی ہوئی چھٹی کو منسوخ کر دیا. کیا ہم اس نبینے بوڑھے سے بھی رہ گئے ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی حالت سے بھی زیادہ ضعیف ہو گئے ہیں؟ اور پھر کیفیت یہ تھی صحابہ اکرام کی، وَلَقَدْ كَانَ أَحَدُنَا يُحَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُوقَفَ فِي الصَّفِّ، دو بندے اپنے باپ کو اٹھا کر لاتے تھے، دو بیٹے، اور لا کر کے صف میں کھڑی کر دیتے تھے. باپ چل نہیں سکتا، بوڑھا ہے، اٹھا کر لاتے تھے اور لا کر نماز پڑھاتے تھے مسجد میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے کسی محلے کا امام بنا دیا. وہاں کوئی چھوٹی مسجد تھی، وہاں کا امام بنا دیا. ان کو بڑی یہ بات فیل ہوئی، پریشان ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز چھوڑ دوں اور جا کر محلے میں پڑھوں. انہوں نے اس کا حال یہ نکالا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے اور وہی نماز جا کر کے اپنے محلے میں پڑھا دیتے، تو ادھر والی فرض ہو جاتی، ادھر والی نفل ہو جاتی. تو ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے نماز لمبی پڑھا دی، لمبی نماز کروا دی، حتیٰ کہ بعض مزدور تھکے ہوئے نماز چھوڑ کر چلے گئے. اب نماز ختم ہوئی تو جناب ان پر چڑھائی شروع کر دی. صبر نہیں ہوتا تم سے؟ کیا ہوا، 4 آیتیں زیادہ ہو گئی ہیں تو انہوں نے جا کر شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. روایت صحیح بخاری میں ہے. تو آپ نے حضرت معاذ کو بلایا اور فرمایا معاذ افتان انت، آپ لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہو، لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو، تم جانتے نہیں ان فیہم الضعیف والمریض وذا الحاجۃ، تیرے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں وہ کمزور بھی ہوتے ہیں اور بیمار بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جلدی کسی کام جانا ہوتا ہے. تو اس روایت میں کیا ہے کہ بیمار بھی آ کر تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو عزیز بھائیوں، مجھے بڑا ترس آ رہا ہے مسجد پر کہ یکم شوال کو اس کا کیا بنے گا. اب تو ماشاءاللہ سے رمضان میں تو رونق رہی. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ایسے شخص کے روزے، ایسے شخص کی نمازیں، ایسے شخص کی تہجد اور تراویح اللہ کو پسند نہیں جو موسمی نمازی ہیں.
جو جز وقتی نمازی ہیں، بلکہ کس کی عبادات پسند ہیں؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو زیادہ پسند وہ عمل ہے جو دوام والا ہو اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، دوام والا ہو اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے موسمی موسمی یہ نہیں ٹھیک۔ اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو نیکی شروع کر دیتے پھر اس پر دوام اختیار کرتے، نفلی عبادت بھی اس پر پورا پہرا دیتے فرضوں کی طرح، حالانکہ وہ نفل ہے۔ آپ جب مدینہ آئے تو آپ نے ہر سال اعتکاف کیا ہے آخری عشرے کا، ایک سال آپ کی بیویوں نے بھی خیمے لگا لیے، دو نے اجازت لی تھی، تیسری نے ویسے لگا لیا۔ آپ نے فرمایا تم تو ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی ہو، میں اس سال کروں گا ہی نہیں، تو آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا، بیویاں بھی گھر آ گئیں۔ پھر شوال میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کی جگہ پر، تاکہ میرے عمل میں دوام ہو۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تہجد شروع کی تو آپ نے ان کو فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، وہ فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا، اس نے بھی تہجد شروع کی تھی پھر چھوڑ دی تھی، دوام ہونا چاہیے تیری عبادت میں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ پھر یہ ہوا کہ ان کو ایسی سپیڈ لگی ان کی کہ روزانہ عشاء سے فجر تک تہجد پڑھتے تھے، روزانہ عشاء سے فجر تک تہجد پڑھتے تھے اور سارا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ اب پھر بلا لیا ان کو، کہا عبداللہ مجھے پتہ چلا آپ ایسا کر رہے ہو۔ جی یہ تو غلط ہے، تو ایسا کرو مہینے میں قرآن ختم کیا کرو۔ کہنے لگے میری طاقت اس سے افضل کی ہے، کہا پھر 20 دن میں کر لیا کرو، 10 دن میں کر لیا کرو، 7 دن میں کر لیا کرو، تینی طاقت اس سے بھی افضل کی ہے، اور میں پھر 3 دن میں کر لیا کرو۔ کہتے طاقت اس سے بھی زیادہ افضل کر سکتا ہوں میں، اور میں اس سے افضل ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر انہوں نے 7 دن والی روٹین بنا لی۔ روزے کتنے رکھتے ہو؟ کہا جی ہر روز روزہ رکھتا ہوں، کوئی ناغہ نہیں۔ میں غلط ہے، آپ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اللہ 30 کا اجر دے گا۔ یہ طاقت میری زیادہ ہے، فرمایا پھر ایسے کرو 2 دن چھوڑ کر 1 دن رکھ لیا کرو، 10 روزے۔ کہتے میری طاقت زیادہ افضل کی ہے، فرمایا 1 دن چھوڑ کر رکھ لیا کرو، 15 روزے۔ کہتے میری طاقت اس سے بھی افضل کی ہے، فرمایا اس سے افضل ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بوڑھے ہوئے تو حدیث میں آتا ہے کہ بیویوں کو سارا دن منزل نکال کے 7واں حصہ قرآن کا سناتے۔ ہاں جو رات تہجد میں پڑھنا ہے 7واں حصہ قرآن کا، 7واں حصہ، اور ساتھ کہتے اچھا پھر روزے کئی بار بیمار ہو جاتے، چھوڑنے پڑ جاتے، بوڑھے ہو گئے، پھر بعد میں مسلسل رکھنے پڑتے تاکہ وہ دن پورے ہوں، تو فرماتے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو مان لیا ہوتا اور مہینے میں 3 روزے اور مہینے میں قرآن ختم کی روٹین بنا لیا ہوتا۔ میرا سوال یہاں یہ ہے کہ چلو اس وقت تو آپ جوان تھے، اس وقت وہ روٹین چل گئی، اب آپ بوڑھے ہو تو اب یہ بنا لو۔ ہاں نہیں، فرماتے ہیں نہیں، میں جو جوانی میں شروع کیا اس کو موت تک لے کر چلوں گا، میں دوام چاہتا ہوں، ہمیشگی چاہتا ہوں، ایسا نہیں کہ پہلے اس طرح پھر اس طرح۔ ہاں اس وقت میں روٹین تھوڑی بنا لیتا تو آج مجھے سہولت ہوتی، لیکن اب جو بن گئی ہے، حالانکہ نفل ہے، تہجد بھی نفل ہے اور روزے رکھنے بھی نفل ہیں، مگر ان کی تربیت اس طرح ہوئی تھی کہ جو نیکی شروع کی ہے اس کو موت تک لے کر چلنا ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔
یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنت 60 سنہ، تم میں سے کوئی شخص 60 سال جنتیوں والے کام کرتا ہے لوگوں کی نظروں میں، پھر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہوا، بدک گیا، منہ پھیر گیا، ایڑیوں پر پھر گیا، پھر غلط ہو گیا، پھر بغاوت شروع کر دی، بغاوت کی حالت میں موت آ گئی، 60 سال کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بچہ پیپر میں بڑے اچھے جواب لکھے، قریب ہے کہ وہ بورڈ ٹاپ کر لے گا، اتنے اچھے جواب لکھ رہا ہے، اور وہ پیپر پکڑاتے وقت کراس لگا دے سب پہ، کتنے نمبر ملیں گے؟ بولو۔ تو اعتبار آخری کیفیت کا ہے نا۔ ایک آدمی دوڑ میں شریک ہے، دوڑ لگ رہی ہے، 10 آدمی شریک ہیں اس میں، ایک نوجوان سب سے آگے آگے جا رہا ہے، سارے چکر سب سے آگے رہا ہے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جیت جائے گا، اور جب فیتا قریب آیا تو سست ہو گیا اور دوسرے آگے نکل گئے، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ فیتا جب قریب آیا اس کو چھوڑو، پچھلے سارے چکر دیکھو میں نے آگے آگے لگائے ہیں، اس لیے اس کی وجہ سے مجھے کامیاب قرار دو؟ مانے گی اس کی بات؟ وہ کہیں گے بھئی آخر میں کیا تھا ہم تو وہ دیکھیں گے، آخر میں سب سے کیا تھا ہم تو وہ دیکھیں گے۔ اللہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ آخر میں سب سے کیا تھا۔ اللہ محفوظ رکھے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور مرتے وقت کہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کتنے نمبر ملیں گے؟ وہ کہے نہیں نہیں ایسا نہیں، میں تو پہلے تو بہت اچھا تھا نا۔ اور اگر ہم جا کر رب کے دربار میں کہیں کہ یا اللہ 11 مہینے تو میرے ایسے ہی تھے، میرا رمضان کتنا اچھا تھا اس کے حساب سے نمبر دے دے، پچھلے رمضان میں میں کتنے اچھے جا رہا تھا، کتنی راتوں کے قیام اور روزے اور صدقے کر رہا تھا۔ یہ نہیں ہوگا، جس حالت میں رب لے کر جائے گا نا اس حالت کا اعتبار ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ آگے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا نہیں مگر میری طاعت کی حالت میں۔ کیا مطلب؟ مرنا نہیں مگر میری فرما برداری کی حالت میں۔ کیا مطلب؟ کہ میں اچانک جب چاہوں آؤں گا اور تمہیں تیار رہنا ہے، تمہیں میری فرما برداری کی حالت میں ہونا ہے، بتا کر نہیں آؤں گا، اچانک آؤں گا اور لیٹ نہیں کروں گا، جب آؤں گا سنبھلنے نہیں دوں گا اور لے جاؤں گا۔ کامیاب وہ ہوگا جو اس وقت میری فرما برداری کی حالت میں ہوگا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو بھائیو اگر ہم 11 مہینے رب کے باغی رہیں اور رمضان میں نمازی ہو جائیں تو 1 مہینے میں موت کے چانس زیادہ ہیں 11 مہینوں میں، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ پچھلے 11 مہینوں میں جس بھائی نے صرف ایک دفعہ قرآن ختم کیا پڑھ کر، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ چاروں طرف دیکھو کتنے لوگ ہیں، یہ کتنے پرسنٹ ہوگا یہ؟ ہاں پچھلے 11 مہینوں میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں، اگر وہ آج اس مجمع میں بیٹھے ہوتے تو ان کو میں پوچھتا کہ تم میں سے کس نے قرآن ختم کیا ہے 11 مہینوں میں ایک قرآن، تو وہ بھی اتنے کے ہوتے نا، مجمع میں 2-3 ہی ہوتے نا۔ اس کا مطلب جتنے پچھلے 11 مہینوں میں لوگ فوت ہوئے ہیں ان کے 95% لوگ قرآن ترک کر کے مر گئے، تارک قرآن ہو کر مر گئے۔ ہے نہیں ایسے؟ اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب، رسول کہیں گے اے اللہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج میں ان کی شفاعت نہیں شکایت کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم نے اگلے 11 مہینے کوئی محنت نہ کی تو ہم بھی تارک قرآن ہو کر ہی مریں گے۔ تو کوئی ایسا طریقہ بتا دوں کہ ہمارے اعمال میں دوام آ جائے، عمل کریں گے؟ بولو ایک ایک کر کے۔ ابھی ہم نے روزے رکھے، روزوں کو دوام کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا عبداللہ بن عمر بن عاص کو، فرمایا مہینے میں 3 رکھو، اللہ 30 کا اجر دے گا۔ اور آپ 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ رکھیں گے؟ شوال میں 6 اور باقی 10 مہینوں میں 3 3، 3 کے 30 ہو گئے، گویا سارا سال ہی آپ کا روزوں میں گزر گیا۔ اور ہم نے نماز پڑھی، تہجد پڑھی، تہجد کو دوام کیسے ہو سکتا ہے؟ وطر تہجد کا جز ہے، جو آپ 3 وطر سارا سال پڑھتے ہیں وہ آپ 3 رکعتیں تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آؤ عزم کرو کہ ہم نے اب 3 کو 5 کرنا ہے۔ بولو کریں گے؟ چاہو تو 2 2 1 کر لو، چاہو 2 اور 3 کر لو، اور چاہو 5 کے 5 ہی، ایک تشہد اور ایک سلام کے ساتھ کر لو۔ سمجھ آ رہی؟ یہ جائز ہے۔ اور ہم نے اس رمضان میں 5 وطر پڑھنے آپ نے، تو چاہو تو 2 اور 2 اور 1 کر کے پڑھ لو، چاہو پہلے 2 اور بعد میں 3 وطر پڑھ لو، اور چاہو 5 کے 5 ہی ایک تشہد اور سلام کے ساتھ پڑھ لو، بیچ میں نہ بیٹھو۔ یہ تینوں طریقے جائز ہیں۔ اور ہم نے اس رمضان میں جو عبادت کی وہ ہے صدقہ۔ ہم نے صدقہ کیا، اس کو دوام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈیلی بنیاد پر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اچھا کیوں نازل ہوتے ہیں؟ رب سے پوچھے بغیر آ جاتے ہیں؟ اور رب بھیجتا ہے کس کام کے لیے؟ ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جس نے آج کی ڈیٹ میں صدقہ کیا ہے اس کو نعم البدل عطا فرما۔ دوسرا کہتا ہے اللہ جس نے آج کنجوسی کی ہے اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو یہ ان کا روزانہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی روزانہ ہی کرنے کا ہے۔ روزانہ ایک فرشتے کی دعا لینی ہے، دوسرے کی بد دعا سے بچنے کے لیے ہمیں ڈیلی بیس پر کچھ کرنا پڑے گا، دوام ہونا چاہیے اس کو۔ تو ایک بڑا کام آسان ہے، گھر میں باکس رکھ لو۔ اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو سمجھو 5 ہیں، 5واں وہ باکس، جتنا خرچہ بچوں کو دیتے ہو نا اتنا اس میں ڈال دیا، روٹین کے ساتھ دوام آ جائے گا اس میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دوام ہمیشہ نیکی کرنا۔ تو اس طریقے سے اگلے 11 مہینوں میں ہم قرآن بھی پڑھتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، صدقہ بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارے پچھلے 11 مہینوں کا اگلے 11 مہینوں سے فرق ہوگا۔ اور جس شخص کے عبادت کرنے سے پہلے اور بعد کی کیفیت بدل جاتی ہے، یہ اشارہ ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو گئی۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ جب چاہیں موت آ جائے فکر کی بات نہیں، ہم تیار ہیں۔ اور ایک اور بشارت دوں آپ کو، جو شخص نیکی پر ڈٹ جاتا ہے، گناہ چھوڑنے پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈٹ گئے،
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। कब? जब उसकी रूह निकल रही होती है। उधर मलाकुल मौत रूह निकाल रहा है, और ये शदीद टेंशन है। जिंदगी में इतनी टेंशन कभी नहीं होती जितनी रूह निकलते वक्त होती है। नजर आ रहा है दुनिया डूब रही है, कब्र की तरफ जा रहा है, तंग कब्र, ऊपर मनो मट्टी, मेरा क्या बनेगा, बड़ा टेंशन में होता है। फिर जो बच्चों छोड़कर जा रहा है, जो बच्चियां बगैर ब्याहे जा रहा है, उनकी भी टेंशन होती है। उस वक्त फरमाया ये जो तुम्हारे दोस्त है ना फरिश्ते, वो ज़ाहिर हो जाते हैं फौरन। उधर वो रूह निकाल रहा है, उधर आ गए, अस्सलाम वालेकुम जनाब। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, कोई खौफ नहीं, वला तहज़नु, कोई गम नहीं, फिक्र की बात ही कोई नहीं। हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम हैं ना, फिक्र क्यों करते हो। और सुन, कब मरोगे, कब कब्र से निकलोगे, कब हशर में जाओगे, कब तेरा हिसाब होगा, कब तेरा रिजल्ट आउट होगा, तो जानोगे कि तुम पास हो या फेल हो। हम अंदर के लोग हैं, हम आपको बताते हैं कि तू पास है। वह अब शुरू बिल जन्ना, हम आपको बशारत देते हैं कि तू जन्नती है। वो कहता है तुम कौन हो, इतनी टेंशन के वक्त इतनी खुशी की खबर, कौन हो तुम। वो कहते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। जब तू नेकियों पर डट जाता था, जब तू गुनाह तौबा करवा कर तौबा पर पुख्ता रहने की कोशिश करता था, तेरी ये आदत हमें बड़ी अच्छी लगी, अल्लाह ने हुक्म दिया, हम तेरे दोस्त बन गए। लेकिन इजहार मोहब्बत की इजाज़त नहीं थी। जैसे अब तुम दुनिया से निकले हो, अब हम तेरे साथ होंगे, खुल खला कर तेरे साथ होंगे। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती है कि बंदे को अकेले ही जाना पड़ता है, सारे दोस्त यार बीवी बच्चे वापस आ जाते हैं, और तुम अकेले नहीं जाओगे, तेरे साथ तेरे दोस्त जाएंगे। नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, आखिरत में हर जगह तुम्हारे साथ होंगे। फिक्र की कोई बात नहीं, टेंशन कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अगर ये इतनी अजीम नेमत भी हासिल करना चाहते हो तो फिर भाइयों, ईद की फजर में गायब नहीं होना। हाँ, मुस्तकिल नमाजी बनना है, और मुस्तकिल अपनी नेकियों को दवाम बख्शने की कोशिश करनी है, उन पर पहरा देना है, उनकी हिफाजत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला इसी को पसंद करता है। अहब्बुल आमाल इलल्लाह अदवमुहा व इन कल्ला। तो रब्बुल जलाल हमारी इबादत को कबूल फरमाए, और अगले 11 महीने इस पर दवाम की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाँ। बुजुर्गों, नेकी कर दरिया में डाल, इसका भी लो, उसका भी लो, उसका भी लो। सहरी का वक़्त कब होता है? क्या अज़ान के बाद सहरी कर सकते हैं, बल्कि जमात होने तक सहरी कर सकते? नहीं भाई, सहरी का वक़्त अज़ान पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये बात तय है कि जो तकवीम वाले हैं ना, जिन्होंने कैलेंडर बनाए हैं, इन्होंने 5 मिनट का, 4 मिनट का एहतियाती वक़्त रखा होता है। मदीना में हमारे एक शेख थे, शेख अब्दुल समद कातिब। ये इंडियन सऊदी थे और बड़े नेक आदमी थे, हमारे उस्ताद थे, मदीना में पढ़ाते थे। वो मगरिब की अजान 5 मिनट पहले कह देते थे, मस्जिद में इमाम भी थे। तो उनको एक दिन पुलिस पकड़ कर ले गई, जाकर उनको जज के सामने पेश कर दिया। तो जज साहब ने कहा, हजरत ये 5 मिनट पहले अजान क्यों कह देते हैं आप? कहने लगे इसलिए कि हरम में 5 मिनट लेट होती है। बताओ लेट नहीं होती? तो कहने लगे होती है। तो फिर मैं वक्त पर देता हूँ।
تو کہنے لگے آپ کی بات درست ہے کہ تقویم میں 5 منٹ کا احتیاط رکھی ہوتی ہے، لیکن آپ کی اذان سے انتشار پھیلتا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو حرم سے پہلے کہہ رہا ہے، اس لیے آپ نا حرم سے پہلے اذان نہ کہا کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اتنا ایک ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ہم نے خود سی ویو پر جا کر دیکھا ہے کہ سورج ڈوبنے سے کوئی 5 منٹ بعد اذانیں شروع ہوتی ہیں، یعنی آنکھ دیکھ رہی ہے سورج ڈوب چکا ہے، اس سے 3-4 منٹ 4 منٹ بعد اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو ایک احتیاط ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہے افطاری میں بھی سحری میں بھی، تمام تقویم والوں نے، مطلب کسی کی گھڑی 2 منٹ آگے کسی کی پیچھے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل پورا ٹائم رکھا، تو جس کی گھڑی 2 منٹ ہاں آگے ہے وہ تو لوگوں کے روزے خراب کرے گا، اس لیے انہوں نے 5 منٹ کی احتیاط رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی شخص لیٹ اٹھا ہے تو اذان شروع ہونے سے پہلی اذان جو وقت پر ہوئی ہے، بعض لوگوں کی لیٹ ہوتی، جو وقت پر شروع ہوئی ہے اس اذان کے ہوتے ہوتے اگر وہ کھا لے تو وہ اپنی 5 منٹ کی احتیاط کو استعمال کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں کہ جناب 15-20 منٹ اور جماعت ہونے تک، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر چابی وغیرہ رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں پر دوبارہ آ کر بیٹھے تو وہ زیادہ حقدار ہے، سمجھائی؟ آپ بیٹھے ہوئے تھے پہلے صف میں اور آپ کو وضو ٹوٹ گیا تو آپ گئے وضو کر کے واپس آ کر اپنی جگہ پر آ جائیں، کوئی نشانی رکھ دیں، اس کا تو گنجائش ہے۔ لیکن آپ بیٹھے ہو نا اور ویسے آؤ اور چابی رکھ کر نکل جاؤ، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جو پہلے آتا ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے آپ، وضو کرنے کے واپس آ گئے تو آپ کا حق زیادہ ہے۔ بیٹھے نہیں ویسے نشانی رکھ کے چلے گئے، یہ درست نہیں ہے۔ کیا سب جنات جہنمی ہیں؟ کیوں؟ اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به، اور اس میں کیا ہے؟ فآمنا به، ہم نے قرآن سنا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو جو ایمان لے آئے وہ کیسے جہنم میں ہوں گے بھائی؟ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہدی الی الرشد فآمنا به، ہم جن کہتے ہیں ہم قرآن پر ایمان لے آئے تو وہ تو جنتی ہیں۔ کیوں؟ جنوں کا قرآن، اگر جنوں کا غلط ہوتا تو قرآن اس کی نفی کرتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے، گئے ہیں جنوں کو دعوت دینے کے لیے، تو ایک صحابی ساتھ تھے، ان کو دائرہ کھینچ کر کہا ایسے باہر نہیں نکلنا، وہ چلے گئے، جا کر جنوں کو دعوت دی اور مسلمان ہوئے۔ اور صحیح بخاری میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی اور بھی کئی جنوں کے مسلمان ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ بالکل رجم بالغیب ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے کہ سارے جن کافر ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی بات بھی؟ سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا انت۔ یہ ایک تو یہ سحری کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو، نماز کے ساتھ کیوں نہیں جوڑتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ نماز بے وقت پڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے سنتیں پڑھی ہیں وہ ناجائز ہیں ساری؟ بالکل صادق پہ ہو رہی ہیں۔ ایک نارتھ امریکن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا نام ہے اسنا، ان کی تحقیق ہے کہ جناب 15-20 منٹ بعد ہونی چاہیے، اور یہ ان کے علاقے کے حساب سے، ہمارے علاقے میں جو ام القریٰ کی تقویم ہے، مصر کی تقویم ہے، یہ سب کی تحقیق یہی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اذان ہوتی ہے اور یہی صحیح وقت ہے۔ اس میں جو گنجائش بنتی ہے وہ 3-4 منٹ کی میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ انہوں نے احتیاط رکھی ہے، مغرب کی اذان میں بھی اور فجر کی اذان میں بھی۔ تو اتنا ہے کہ اگر کوئی بندہ لیٹ آیا تو چلو وہ گنجائش نکل سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ نہیں، یہاں لائٹیں ہیں نا، جنگل میں جا کر دیکھی جا سکتی، صحراؤں میں یا
جہاں دور دور لائٹنگ نہ ہو وہاں دیکھی جا سکتی. سبحانک اللہم و بحمدک.